حج کا بیان۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، مکے کے مختلف مقامات مقدسہ میں حاضر ہو کر کچھ آداب و اعمال بجا لانا بھی حج میں شامل ہے۔ حج کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے، ورنہ نہیں۔ حج کب فرض ہوا اور عمر میں کتنی بار حج فرض ہے؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا اور اس کی فرضیت قطعی ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے اور دائرے اسلام سے خارج، مگر عمر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے؟ حج کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج اسلامی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ حج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔ حج کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ حج محتاجی کو ایسا دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے اس کی بھی۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا۔ حاجی اللہ کے وفد ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے سوال کیا، اللہ نے انہیں دیا۔ حاجی کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور آخرت میں مغفرت۔ جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اس کی پیشی نہیں ہوگی اور بلا حساب جنت میں جائے گا۔ جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ کے ضمان میں ہے، اگر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور گھر کو واپس کرے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ ان فضائل و برکات کے علاوہ مختلف قوموں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگتوں اور مختلف ملکوں کے اشخاص میں رابطہ دین کو مضبوط کرنے اور ساری کائنات کے مسلمان کو دین واحد کی وحدت میں شامل ہونے کے لیے حج اعلیٰ ترین ذریعہ بھی ہے۔ احکام اسلام کا منشا بھی یہی ہے کہ افراد مختلفہ کو ملت واحدہ بنا کر کلمہ توحید پر جمع کر دیا جائے۔ حج میں سب کے لیے وہ سادہ بغیر صلہ لباس جو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا تھا تجویز کیا گیا ہے، تاکہ ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن، ایک ہی کعبہ پر ایمان رکھنے والے، ایک ہی صورت، ایک ہی لباس، ایک ہی حیت اور ایک ہی سطح پر نظر آئے، اور چشم ظاہر بین کو بھی اتحاد معنوی رکھنے والوں کے اندر کوئی اختلاف ظاہری محسوس نہ ہو سکے۔ حج سے مقصود شوکت اسلام کا اظہار بھی ہے، اور مسلمانوں کو بحری و بری اور اب فضائی سفروں سے جو فوائد سمندروں، میدانوں اور فضاؤں سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس مقصود کے ضمن میں داخل ہے۔ بادشاہ کا جو مقصود شاندار درباروں کے انعقاد سے، کانفرنس کا جو مقصود سالانہ جلوس کے اجتماع سے، اور ایوان تجارت کا جو مقصود عالمگیر نمائشوں کے قیام سے ہوتا ہے، وہ سب حج کے اندر ملحوظ ہے۔ آثار قدیمہ اور طبقات الارض کے ماہرین کو، تاریخ عالم کے محققین کو، جغرافیہ عالم کے ماہرین کو جن باتوں کی تلاش و طلب ہوتی ہے وہ سب امور حج سے پورے ہو جاتے ہیں۔ حج کے مقامات عموماً پیغمبران شان اور ربانی شان کی جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اور جنہیں دیکھ کر ان مقدس روایات کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، وہ خدائی رحمت، وہ برکت کے وہ واقعات یاد آ جاتے ہیں جو ان سے وابستہ ہیں۔ الغرض محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شریعت کا صحیفہ لے کر آئے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ دین وہ دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے دفتروں سے معمور ہے، اور اس کے احکام و عبادات کے دنیاوی و اخروی فوائد و اغراض خود بخود چشم حق بین کے سامنے آ جاتے ہیں اور تا قیامت آتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس نے خدا کے لیے حج کیا اور اس میں ہوس نفسانی اور گناہ کی باتوں سے بچا تو وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ یعنی حاجی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں شامل ہوتی ہیں۔
تو حج اسلام کا صرف مذہبی رکن ہی نہیں بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی و ملتی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بڑا بلند مینارہ ہے۔ حج کے اخلاقی فوائد کیا ہیں؟ عام مسلمان دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیل کر دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل اور ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں۔ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و پاک بازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو۔ وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ بدن یا کپڑوں کی جو، یہاں تک کہ کسی چونٹی تک کو نہ مارے۔ شکار تک اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ہماتن صلح و آشتی و مجسم امن و امان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ترجمہ کنز ایمان، یعنی حالت احرام میں نہ عورتوں کے سامنے شہوانی تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ کیا صریح حکم ہے کہ زمانے حج میں حالت احرام میں اشارتاً یا کنایتاً بھی شہوانی خیالات زبان پر نہ لائے جائے۔ پھر حالت احرام میں جب متعدد جائز مشغلے مثلا شکار ناجائز ہو جاتے ہیں تو بڑی چھوٹی قسم کی معصیت و نافرمانی کی گنجائش ظاہر ہے، کہاں نکل سکتی ہے؟ یوں ہی اس زمانے میں مار پیٹ، ہاتھا پائی، الگ رہی زبانی حجت، وہ تکرار جو اکثر ایسے موقع پر ہو جایا کرتی ہے، سب احرام کی حالت میں ممنوع ہے، حتیٰ کہ خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں۔ اور عبادت میں طہارت و پاکیزگی کا اسلام کا قائم کیا ہوا، یہ وہ معیار ہے جو آپ اپنا جواب ہے، اور جس نے اپنوں ہی کو نہیں بیگانوں کو بھی متاثر کیا ہے۔